ایک بار دو کنیزیں ایک لڑکے اور لڑکی میں جھگڑا کرتی ہوئی حضرت مولا علی کے پاس آئیں۔ حضرت علی مسجد نبوی میں تشریف لائے، مدعا سنا۔ ہر ایک کہہ رہی تھی کہ لڑکا میرا ہے اور لڑکی دوسری کنیز کی ہے۔ حضرت علی نے اپنے غلام سے فرمایا کہ ان عورتوں سے کہو کہ اپنا دودھ الگ الگ شیشوں میں بھریں۔ پہلے خالی شیشی کا وزن کیا گیا تھا، پھر دودھ بھری شیشیوں کا وزن کیا گیا، پھر جس کا دودھ وزنی تھا اسے لڑکا دے دیا گیا اور جس کی شیشی کا دودھ ہلکا تھا اسے لڑکی دی گئی۔ اس کی وضاحت حضرت مولا علی نے یہ دی کہ قرآن کریم نے مرد کے لیے عورت کی نسبت دگنا حصہ مقرر کیا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عورت بہت ہی پریشان تھی۔ وہ حضرت علی شیر خدا کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگی، اے علی، میرا لڑکا چھت کے بالکل کنارے پر کھڑا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ نیچے گر جائے گا۔ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ وہ لڑکا جن لڑکوں کے ساتھ کھیلتا کودتا ہے ان میں سے کسی لڑکے کو اس کے بالکل پیچھے کھڑا کر دو اور پھر وہ تمہارے لڑکے کو آواز دے کر بلائے۔ وہ اپنے ہم عمر کی آواز سن کر اس کی طرف ہی دوڑے گا اور نیچے نہیں گرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسا سیدنا مولا علی نے فرمایا تھا۔ اسلامی لشکر کے ایک سپاہی ہیشم سے مروی ہے کہ جب وہ سفر سے واپس آیا تو اس کی بیوی نے 6 مہینے کے بعد بچے کو جنم دیا۔ ہیشم نے اپنی بیوی کو کہا کہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ بچہ کس کا پیدا کر لائی ہو؟ آخر کار دونوں میاں بیوی حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ دونوں نے اپنا ماجرا بتایا۔ آدمی نے عرض کی، اے خلیفہ، مجھے 6 ماہ ہوئے ہیں کہ میں سفر سے واپس آیا ہوں اور میری بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر نے حکم دیا کہ اس عورت کو سنسار کیا جائے کیونکہ اس نے ضرور زنا کیا ہے، کیونکہ 6 ماہ کے حمل سے بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ جب یہ بات حضرت مولا علی تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ عورت اپنے شوہر سے ہی حاملہ ہوئی ہے، یہ بچہ اس کے خاوند کا ہی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ عورت کی مدت حمل اور مدت رضاعت 30 ماہ ہے، اور پھر فرمایا کہ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کی مدت تک دودھ پلائیں، لہٰذا اگر 30 سے 24 کو نفی کر دیا جائے تو مدت حمل 6 ماہ بنتی ہے اور 6 مہینے کا بچہ پیدا ہو کر زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے عورت کو رہا کر دیا اور بچے کو اپنے باپ سے ملا کر قرآن پاک کے ارشادات کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ حضرت علی کرم کے پاس دربار خلافت میں 3 بندے آئے جن کے پاس 17 اونٹ تھے۔ ایک نے کہا کہ حضرت، یہ اونٹ ہمارے درمیان مشترک ہیں، ان میں 1/2 ایک کے ہیں، یعنی 17ویں کا نصف 1/3 دوسرے کے ہیں، اور 1/9 یعنی 9واں حصہ تیسرے کا ہے۔ ان اونٹوں کو اس طرح تقسیم کر دیں کہ ان میں کوئی کسر نہ رہے، یعنی ہر آدمی کو مکمل اونٹ ملے، نہ کسی اونٹ کو کاٹا جائے اور نہ ہی کسی اونٹ کو فروخت کرنے کی نوبت آئے۔ اب 17 کا عدد نہ تو دوسرے حصے پر، نہ تیسرے پر، اور نہ ہی 9ویں حصے پر تقسیم ہوتا ہے۔ حضرت علی نے اپنے غلام سے فرمایا کہ میرا اونٹ گھر سے لے آؤ اور ان کے ساتھ کھڑا کر دو، یعنی ٹوٹل 18 اونٹ بن جائیں گے۔ جس کے 1/2 تھے اسے فرمایا کہ 18 کا نصف 9 آپ لے جائیں، جس کے 1/3 تھے اسے فرمایا کہ 18 کا 3 6 آپ لے جائیں، جس کا 9واں حصہ تھا اسے فرمایا کہ 18 کا 2 آپ لے جائیں، یعنی 2 6 اور 9 یہ ٹوٹل 17 بنتا ہے، اور اپنا اونٹ گھر واپس لے گئے اور ان کو حساب پورا کر دیا، اور ان کو پورا حصہ اور اونٹ ملا تو اپنے اونٹ سے ان کو حساب پورا کر دیا، ورنہ 17 سے حساب کسی بھی طرح نہیں بن رہا تھا۔ حضرت مولا علی کو ہر مسلمان شیر خدا مانتے ہیں، ان سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا کے پاس لوگ ایسے سوال حل کروانے کے لیے لاتے تھے کہ انسان حیران ہونے کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ حضرت علی ہر مسئلے کا حل ایسے نکالتے تھے کہ دیکھنے والے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل پر حیران ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 2 آدمی سفر پر جا رہے تھے کہ ان میں سے ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں جبکہ دوسرے کے پاس 5 روٹیاں تھیں۔ دونوں مل کر کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ اسی وقت ایک تیسرا آدمی بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا، تو اس طرح تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو تیسرے آدمی نے 8 درہم ان کے حوالے کی۔ وہ آدمی تو چلا گیا لیکن ان کے درمیان بحث شروع ہو گئی تھی۔ جس کی 5 روٹیاں تھیں وہ کہتا تھا کہ میرا 5 درہم ہے کیونکہ میری 5 روٹیاں تھیں، تیری 3 روٹیاں تھیں اس لیے تیرے 3 درہم بنتے ہیں۔ یہ بات کو لے کر وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ جب یہ معاملہ حضرت مولا علی کی خدمت میں پہنچا تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے 3 روٹیوں والے، اپنے دوست کی بات مان لو۔ لیکن 3 روٹیوں والا بندہ نہیں مان رہا تھا۔
پھر حضرت علی نے فرمایا کہ 5 روٹیوں والے کو 7 درہم اور 3 روٹیوں والے کو 1 درہم ملنے چاہیے۔ یہ فیصلہ سننے کے بعد 3 روٹیاں والے بندے نے وجہ پوچھی تو حضرت علی نے فرمایا کہ تمہارے پاس 3 روٹیاں اور تمہارے ساتھی کے پاس 5 روٹیاں تھیں، تم لوگوں نے اپنی اپنی روٹیاں بھی کھائیں اور تیسرے بندے کو بھی کھلائیں۔ اگر تمہاری 3 روٹیوں کے 3 ٹکڑے بھی کیے جائیں تو یہ تو 9 حصے بنتے ہیں، جبکہ 5 روٹیوں والے کی روٹیوں کے 3 حصے کیے جائیں تو 15 حصے بنتے ہیں۔ اگر ان سب ٹکڑوں کو ملایا جائے تو ان کے کل 24 ٹکڑے بنتے ہیں۔ اس حساب سے تم تینوں کو 8 ٹکڑے آئے ہیں۔ تم نے اپنے کل ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے کھائے ہیں۔ تم نے 9 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے خود کھا لیے تو 1 ٹکڑا ہی تیسرے آدمی نے کھایا ہے۔ اس طرح اگر تمہارے ساتھی کا بھی حساب لگایا جائے، اس کے کل 15 ٹکڑے بنے تھے، ان میں سے اس نے 8 ٹکڑے خود کھائے ہیں، جو کہ 7 ٹکڑے تیسرے والے مسافر نے کھائے ہیں۔ اسی طرح تیرا 1 ٹکڑا اور اس کے 7 ٹکڑے اس مسافر نے کھائے ہیں۔ اس طرح ان 8 درہم میں سے تیرا 1 درہم ہی بنتا ہے اور 7 درہم دوسرے ساتھی کے بنتے ہیں۔ حضرت علی کے اس فیصلے نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا۔ یہ بات سن کر 3 روٹیوں والے نے اپنا سر جھکا لیا۔